السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ کے پاس میں نے کہا تھا نا، ایک کہانی آپ کو لے کر، آپ کے ساتھ ایک نئی کہانی لے کر آؤں گی، اور میں کوئی باہر کی کہانی نہیں لا رہی، آپ کے لیے اپنی ہی فیملی کی کہانی لے کر آ رہی۔ اور فیملی کی کہانی کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے والد کا ایک چھوٹا سا کیبن ہے، جو ایک جگہ پہ رکھ کے بس وہ بچوں کے چیزیں وغیرہ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جیسے کوئی گائک آئے یا نہ آئے، لیکن وہ بیٹھتے ہیں، ان کو بیٹھے کی جگہ گھر میں اکتا جاتے ہیں، بزرگ کے وہ اکتا جاتے ہیں، وہ بس اپنا دن بھر کا ٹائم جو ہوتا ہے، جو اس کے نماز ادا کرنے کے بعد جو ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس کیبن کو دیتے ہیں، اور وہاں پر ان کے جو دوست ہیں، جو ان کے بزرگ ہیں، وہ ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی بات چیت کرتے ہیں، اور اپنے ایک وقت ہوتا ہے نا، بوڑھے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں بزرگ، ویسے اس کا وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ اچانک رات کے 12 بجے گیٹ بجتا ہے اور اطلاع ملتی ہے کہ کیبن میں آگ لگ گئی ہے۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے ہاتھ پیروں سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے باپ کا تو سمجھ لو کہ ایک اثاثہ ہی وہی تھا، جہاں وہ بیٹھتے تھے، خوش ہوتے تھے، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ ہمارا گھر ہے گراؤنڈ میں، بھائی رہتا ہے گراؤنڈ میں، فرسٹ فلور کے اوپر ایک بھائی رہتا ہے، تو جو اہل محلہ تھے انہوں نے نیچے والے بھائی کا گیٹ بجا دیا، اور انہیں گیٹ بجا کے بولا کہ آپ کے والد کی کیبن میں آگ لگ گئی ہے، آپ انہیں بتا دیں۔ تو وہ پہلے چپ ہوا ہوا ایک دم چپ ہو کے ان کی چہرہ دیکھتا رہا، اس کے بعد میں ان سے کیا کہتا ہے کہ بھائی میرا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے، اور اوپر والا جو رہتا ہے نا اس کا باپ ہے، اس کو آواز لگا کے بولتے ہیں کہ اس کے باپ کے کیبن میں آگ لگ گئی۔ اب یہ دیکھیں، اس دن کے لیے ماں باپ اپنی جوانی، اپنی سب کچھ، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات کو مار کر ایک اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں، اور وہ اولاد جب یہ جواب دے تو نہ زمین پھٹتی ہے نہ آسمان گرتا ہے۔ اور لوگوں کو بتانے کا بھی صرف یہی ہے، اپنی گھر کی کہانی بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ سب لوگ جو بھی نوجوان نسلیں ہیں، پلیز اپنے والدین کا خیال کریں۔ مکافات عمل اس دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ آج اگر میرے بھائی نے اپنے والد کے لیے جو الفاظ نکالے ہیں، کل ان کی اولاد ان کے لیے ایسے ہی الفاظ نکالے گی، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ خیر، والد کی کیبن ساری جل گئی، سارا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب میرے والد بہت زیادہ افسردہ تھے، میرے پاس آئے تھے، بہت زیادہ افسردہ تھے، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہی بہت نقصان پہنچا لیں گے، یہ تھی ان کی صورتحال نا۔ تو میں نے ابو سے کہا، ابو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرنے والا ہے، اس کے ہر ایک راز میں ایک راز چھپا ہے، جو ہمارے لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ ابو نے کہا بیٹا مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، شاید اس نے یہ بھی ایک آزمائش رکھی۔ تو بس کہنے کا مقصد صرف یہی تھا آپ سے کہ آج کے دور میں کوئی رشتہ کسی کا نہیں ہے، نہ سگے بھائی بھائی کے ہیں، نہ سگی اولاد ماں باپ کی ہے۔ ابھی چھوٹے بھائی نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی تمہارا یہ کیبن جیسے بھی ہوگا میں کروا کے دوں گا، تم پریشان نہیں ہو، تم ایسے مت سمجھو کہ تم وہ ہو گئے، تم گھر میں بیٹھو آرام کرو۔ تو ابو کہتے ہیں مجھے گھر میں سکون نہیں آتا، اگر میں گھر میں بیٹھوں گا تو میں مر جاؤں گا، کیونکہ مجھے چلتا پھرتا رہنا ہی اچھا لگتا ہے۔ بہت صدمے کی باتیں، بس بہت صدمے کی باتیں، جس وقت یہ اطلاع ملی تھی، یہ سمجھ لیں کہ رونا بھی بہت آیا، لیکن روئے بھی انسان کب تک؟ اگر ہم روتے تو ابو اور زیادہ ٹوٹ جاتے، ابو اور زیادہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے۔ تو ہمیں اس وقت اپنی دکھ کے لیے تو ہم رو سکتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپوں کے دکھ پہ نہ رونا ہے، بلکہ ان کو حوصلہ دینا ہے، کیونکہ ہمارے پاس دیکھنے کے لیے صرف میرے ابو ہی ہیں۔
والدہ تو نہیں ہے لیکن میرے والد میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ بس اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں میں کہ اللہ میرے والد کو صحت مند اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ جو ان کے گلے کا مسئلہ ہے، جو یہ کھا پی نہیں سکتے ہیں، کھانا پینا ایک انسان کی زندگی ہوتا ہے، یہ کھا پی بھی صحیح نہیں سکتے ہیں، بس ضرورت کے لیے لکوڈ والا کھانا کھا لیا۔ اگر پانی 3 سانس کیا، یہ تقریباً 10 سے 12 سانس میں پانی پیتے ہیں، ایک گھونٹ تھوڑی دیر رک کے، ایک گھونٹ تھوڑی دیر رک کے، ایسے پانی پیتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا سا پیاس زیادہ تیز لگ رہی اور پانی پی لینا تو انہیں وہ پانی پھنس جاتا ہے۔ چلے بس سیٹ باتیں بہت ہو گئیں۔ اللہ میرے ابو کو صبر بھی دے گا اور میرے ابو کے لیے انشاءاللہ ایک نیا راستہ نکالے گا۔ اب ہم باتیں کرتے ہیں اپنی، اور اپنی باتیں صرف یہی ہے کہ میں روٹین بلاگ تو نہیں بنا سکی، بس یہی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جب والد پریشان ہو تو بیٹیاں کبھی بھی سکھ سے نہیں رہ سکتی، انہیں خود ہی الہام ہو جاتا ہے کہ نہیں میرے باپ کا کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اور مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید ابو کسی پریشانی میں ہے، شاید کچھ ہونے والا ہے، شاید کچھ ہونے والا ہے، لیکن میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ کیا ہونے والا تھا اور کیا ہو گیا۔ اور بھی آپ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ میرے ویڈیو کو دیکھا کریں، مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، میرے بیل آئکن بٹن کو پریس کریں، جو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے، اور آپ ہی مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں ویورس، باقی تو اللہ کی ذات ہے۔ یوٹیوب کے اوپر آپ سپورٹ کریں، میرا واچ ٹائم پورا کریں، کیونکہ میں نے آپ سے بار بار یہی کہا ہے کہ میں کوئی شوق سے نہیں آئی، میں کوئی آپ کے ساتھ ایسے ہی پکنک پارٹی منانے نہیں آئی، میں ضرورت کے تحت آئی ہوں۔ اگر کاش کہ اگر میرے پاس بیماری نہیں ہوتی یا میری وہ جابوں کا سلسلہ ویسے ہی چل رہا ہوتا تو مجھے فرصت ہی نہیں ملتی یوٹیوب پر اپنی ویڈیو بنانے کی اور یہاں آپ کے سامنے آ کے اپنی بات شیئر کرنے کی، مجھے بالکل فرصت نہیں ملتی۔ لیکن ایک جاب گئی، پھر دوسری جاب گئی، پھر تیسری جاب گئی، 3 جابیں ایسے ہی میرے پاس سے چلی گئی، کیونکہ میری طبیعت خراب رہنے لگ گئی تھی تو میں چھٹیوں پر زیادہ جانے لگی تھی۔ جب انسان چھٹیوں پہ جانے لگتا ہے تو کوئی بھی کام والا چھٹیاں برداشت نہیں کرتا، اسی لیے مجھے جاب سے فارغ کر دیا گیا۔ ابھی میں ایک جاب کر رہی ہوں بس، لیکن اس جاب سے نہ میرے گھر کا رینٹ نکلتا ہے اور نہ ہی میرے بچوں کا خرچہ، گھر کا خرچہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بس یہ کہیں کہ زندگی جینے کے لیے گزارا کرنے والی بات ہے کہ بچوں کو دل مار کے، بچوں کو ایک ٹائم بھوکا رکھ کر زندگی گزر رہی ہے۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ پڑھے لکھے کامیاب ہو، ان کو بھی اچھی زندگی ملے، کیونکہ ان کا بھی حق ہے اس دنیا میں اچھے طریقے سے جینے کا۔ لیکن میں ایک ایسی بد نصیب ماں ہوں جو شاید اپنے بچوں کو کوئی خوشی نہیں دے سکی، اپنے بچوں کو کوئی ایسا مقام نہیں دے سکی۔ یہ دیکھیں ویورز، یہ آج بچے آ گئے، آج میں نے ان کی سلام اور ان کی ساری باتیں آپ کے لیے کیمرے میں ریکارڈ کر لی کہ یہ بچے کس طرح سے نعرے لگاتے آتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے بچے ہیں، اور جب یہ پڑھتے نہیں ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے گالوں پر ان کے چپاتیاں بھی پڑتی ہیں اور ان کو سزا بھی ملتی ہے، لیکن بچے اچھے ہیں اور آپ کو دکھانے کا مقصد ہے۔ ابھی دیکھیں اپنا ہوم ورک نکال رہے ہیں اپنا اپنا کام کرنے کے لیے۔ آج دیکھیں انہوں نے اسکول میں کیا کیا ہے۔ عائشہ آپ بھی نکالو، ایان آپ صحیح ہو کے بیٹھو۔ عائشہ نکال لیا آپ نے؟ منہ سے بولو۔ اور آپ نے ساری کاپیاں نکال لیا؟ اسکول میں کیا پڑھا دونوں نے؟ اچھا، اور گنتی لکھی تھی؟ مشکل تو پیش نہیں آئی تھی آپ کو؟ نہیں؟ اچھا اچھا کام کر کر آئے ہو؟ صاف ستھرا؟ ریزر تو یوز نہیں کیا؟
تو ویورز میں ان کو ریزر یوز کرنے کے لیے منع کرتی ہوں، کیونکہ یہ ہے نا ریزر یوز کرتے ہیں نا تو یہ پیج پھاڑ دیتے ہیں اور کاپیوں کا اپنا حال ہی برا کر دیتے ہیں یہ دونوں بہن بھائی. تو اس لیے میں نے ان کو ریزر کے لیے منع کیا تھا. تو اب یہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریزر یوز نہیں کیا، لیکن اب ان کی کاپیاں چیک کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے. یہ دیکھیں یہ ان کا ہوم ورک ہے، یہ کاپیوں کا ہوم ورک ان کا اسکول کا ہے، کلاس ورک ہے، کلاس ورک بھی کر آئے. واقعی انہوں نے ریزر یوز نہیں کرا جو میں نے کہا ہے، اتنا تو یہ بچے سمجھ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ، اور اب ہم ان کی دوسری کاپیاں بھی چیک کرتے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ ان کا ہوم ورک ہے، یہ ہوم ورک کریں گے. یہ دیکھو اس میں آپ کی ہے نا 2 غلطیاں آئی ہیں، ایک جی کی آئی ہے اور ایک جے کی آئی ہے. اور اس میں بھی آپ کی 8 کی غلطی آئی ہے. ایک کیوں آئی ہے؟ ایک 10 کی آئی ہے. دیکھو اب جب آپ کرو گے تو غلطی نہیں کرو گے، یہی لکھنا ہے آپ کو. تو دیکھا ویورز، ہم نے آپ کو ان بچوں کے بارے میں بتایا، یہ جو پڑھ کر آئے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اسکول کے اندر آج کل یہ تھوڑی 1-2 غلطیاں بھی کر آ رہے ہیں. آپ سے باتیں کر کے دل تو ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن اب آپ سے یہی امید ہے کہ آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں، مجھے شیئر کریں، میری ویڈیو پوری دیکھا کریں ویورز، کیونکہ آپ سے ہم یہی چاہ سکتے ہیں. میری ویڈیو میں شاید وہ بہت اچھا نہ ہو جو دوسری ویڈیو میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے، آپ میری غلطی بتائیں گے کہ یہاں میں غلط کر رہی ہوں، یہاں میں صحیح نہیں کر رہی، یہ میں نے ایڈیٹنگ میں کوئی مسئلہ ہے، یا جیسے کہ تھمبنیل جو ہوتا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے بنائیں، کیونکہ آپ ہی ہماری غلطیوں کو بتائیں گے تو ان غلطیوں کو ہم دور کریں گے. آج دیکھیں کہ میں نے گھر میں نہ آپ کو کام بتایا ہے، نہ میں نے گھر کا کوئی ایسا کوئی چیز نہیں بتائی ہے، کیونکہ میں اپنے ابو کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی میں تھی. ان کی اس ویڈیو کے اندر میں ان کی جو دکان جو جلی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی، جو ان کا سامان تقریباً جتنا بھی تھا سارا جل کے خاک ہو گیا، میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی. آپ دیکھیے گا اس ویڈیو کے اندر، کیونکہ ویڈیو میں نے بنائی ہے. ابو سے بھی جو بات کری ہے وہ بھی میں نے کری ہے. اگر ابو کی آواز سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ ابو ہمارے جو ہے نا صحیح بات نہیں کر سکتے. تو میں نے ہر چیز کو بنایا ہے. بس دیکھنا اور کامیاب کرنا ویورز آپ کا کام ہے. آپ ہی ہمیں سپورٹ کریں گے اور آپ ہی ہمیں بتائیں گے، ہمیں بولنا بھی آپ ہی سکھائیں گے، کیونکہ شاید گھر کی 4 دیواری میں رہنے والی عورتوں کو یہ ٹیلنٹ نہ آتا ہو. یہ ویڈیو جو دیکھی ہے، جو یوٹیوب پہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کے سیکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن شاید ویسا بن نہ پائے. اپنے والد کی ویڈیو بھی اس میں لگاؤں گی، والد کا جو میں نے چھوٹا سا انٹرویو کیا ہے، جو وہ بول سکیں وہ بھی آپ سمجھے گا. ابو کی جو دکان جو کیبن جلا ہے اس کا جو میں نے ساری ویڈیو بنائی ہے وہ بھی اس میں آپ کو ایڈ کر کے بتاؤں گی. تو ویورز آپ میری ویڈیو پوری دیکھیں، مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے والد ہیں، جن کی دکان کو رات کو 11 بجے یا 12 بجے، بہرحال جس نے بھی جلایا
اللہ اس کو دیکھے گا، اللہ اس پہ بھی رحم کرے گا، اس کے دل کو بدلے گا۔ لیکن میرے والد جہاں بڑھاپے میں اپنا وقت پاس کرتے تھے، اس کو نام دے دیا شارٹ سرکٹ کا۔ اب یہ بتائیں، شارٹ سرکٹ کا تو کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا کہ کہیں سے بھی شارٹ سرکٹ ہوا ہو، ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن دکان میرے والد کی جل کر خاک ہو چکی ہے۔ اور یہ سب چیزیں میں نے آپ کو دکھاؤں گی، میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ دیکھیے گا۔ اور بس دعا کریں کہ لوگ حسد اور جلن کے ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے کسی ایسے بندے کو جو بالکل اپنے بیٹھنے کا سہارا ہو، وہ بے گھر ہو جائے۔